اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاذا عزمت فتوکل علی اللہ ان اللہ یحب المتوکلین۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ حاضرین گرامی قدر، کوشش ہے میری کہ جس موضوع کو ہم نے رمضان المبارک سے پہلے شروع کیا تھا توکل کے حوالے سے، اس کا آج اختتام کروں۔ اور جیسا کہ میں نے پہلے بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ میں اختتامی طور پر اس موقف کو بیان کرنے کی کوشش کروں گا جو متکلمین کا موقف ہے، علماء متکلمین کا، اور اس میں جو بات خوشی کی ہے ہمارے لیے، ہم جو صوفیوں سے تعلق رکھنے والے اور صوفیاء کے غلام ہیں، الحمدللہ ایک بات بڑی اطمینان بخش یہ ہے کہ ہم یا ہمارے بزرگ کسی نئے راستے پر نہیں تھے، بلکہ وہ راستہ وہی تھا جس پر علماء متکلمین بھی چلے اور علماء متصوفین بھی چلے۔ ان کے راستے جدا نہیں ہیں بلکہ ایک ہیں۔ فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ ایک نے شریعت کے نور کو پھیلایا تاکہ ہدایت حاصل کی جا سکے اور صراط مستقیم پر اس نور کی روشنی میں چلا جا سکے، جسے شریعت مطہرہ کہتے ہیں، اور امر و نواہی کے اس نظام کا انسان پابند بن جائے جو اس کے لیے اللہ اور اس کے رسول نے مقرر اور وضع کیے۔ اور پھر متصوفین نے جو اگلا کام کیا وہ یہ کہ وہ لوگ جو صراط مستقیم پر چلنے کے خواہش مند تھے اور اس راستے پر نکلے، اس طریق پر نکلے، چلے، سلوک کی منزل طے کرنے کے لیے آگے بڑھے، تو اہل طریقت نے ان کا ہاتھ تھاما اور اسی نور کی روشنی میں جو شریعت کا نور ہے اس میں ان کو لے کر اس انداز میں لے کر کے چلے تاکہ وہ کہیں پھسل نہ جائیں، بھٹک نہ جائیں، ادھر ادھر جا نہ پائیں، بلکہ سیدھے چلتے ہوئے اپنی منزل تک پہنچ جائیں۔ میرا مقصد جو عرض کرنے کا تھا وہ یہ کہ اہل طریقت اور اہل شریعت یہ دو مختلف چیزیں نہیں ہیں، بلکہ طریقت شریعت کی بنیاد پر ہے اور شریعت کے سوا اور کچھ بھی نہیں، لیکن شریعت کی تکمیل کے لیے طریقت کی راہ اپنائی جائے تو تکمیل ہوتی ہے، ورنہ بھٹکنے کا اندیشہ ہمیشہ رہتا ہے۔ میں نے کوشش تو میری یہی ہوتی ہے، لیکن چونکہ پہلی بات تو یہ ہے کہ وقت بہت کم ہوتا ہے، 30-35 منٹ میں یا 40 منٹ میں بات کرنی بڑی مشکل ہوتی ہے، اور اس کو پھر پھیلاتا ہوں 3-4 جمعوں پہ تو کچھ باتیں بھول جاتی ہیں، کچھ یاد رہتی ہیں، لیکن جو چیز بہت امپورٹنٹ ہے جو میں بتانا چاہتا ہوں، جو میرا مقصود ہے، وہ یہ ہے کہ اہل علم کے ہاں رہنمائی ملتی ہے، لیکن اس رہنمائی میں کمی رہنے کا امکان ہوتا ہے، اس لیے کہ علم اس وقت تک حجاب رہتا ہے جب تک عمل کا اس کے اوپر پورے کا پورا سایہ نہ ہو۔
علم عالم وہی کامل ہے جو عالم بھی ہو اور عامل بھی ہو، اور اہل علم کا طریقہ یہ رہا ہے۔ میں اہل علم میں سے بہت ہی بڑا نام لینے لگا ہوں، بہت ہی بڑا نام، حضرت سیدنا امام اعظم امام ابو حنیفہ جناب نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ۔ علم کی دنیا کا یہ وہ درخشندہ ستارہ ہے جس کی مثال اسلام کی تاریخ میں بہت کم دیکھنے میں آ سکتی ہے۔ اس عظیم ہستی نے تکمیل علم سے پہلے نہیں بلکہ تکمیل علم کے بعد اس نے کیا کیا؟ اہل ذکر کا دامن تھاما۔ اب آپ ذرا غور کیجئے گا، میں اس کی کئی مثالیں پیش کر سکتا ہوں لیکن وہ آج میرا موضوع نہیں ہے، کہ ان سے سوال کیا گیا کہ آپ کیا لینے جاتے ہیں؟ آپ کے پاس تو اللہ تعالیٰ نے تقویٰ بھی آپ کو دیا ہے، زہد بھی ہے، علم بھی ہے، عمل بھی ہے، سب کچھ ہے، پھر کیا لینے جاتے ہیں؟ انہوں نے کہا سب کچھ ہونے کے باوجود جو کچھ مجھے امام باقر کی جوتیوں میں بیٹھنے سے ملتا ہے وہ تم نہیں جانتے، وہ ابو حنیفہ ہی جانتا ہے۔ اور پھر آپ غور کریں نا تو اہل بیت اچھا پھر یہاں پہ ایک اور بات بھی بتاتا چلوں کہ ائمہ کو اگر آپ دیکھو گے نا، امام مالک کو دیکھیں، امام احمد بن حنبل کو دیکھیں، امام شافعی کو دیکھیں، امام اعظم کو دیکھیں، یہ میں نے 4 بہت بڑے نام لیے ہیں جن کو اپنے تو اپنے غیر بھی مانتے ہیں، کوئی ان کی علمیت کا، کوئی ان کے تقویٰ کا، کوئی ان کی زہد کا، پرہیزگاری کا کوئی وہ نہیں کر سکتے، لیکن ان کو جو انکساری کا سبق ملا ہے نا، عاجزی کا، وہ عاجزی اور انکساری کا سبق کہیں اور سے نہیں ملتا، وہ کاملین سے ملتا ہے۔ بہت سارے لوگ باتیں کرتے ہیں اور وہ مثلا اگلے دن میں ایک عالم دین کی بات سن رہا تھا، بات وہ غلط نہیں کر رہے تھے، بات ان کی بالکل ٹھیک تھی، لیکن میں نے اندازہ کیا کہ وہ شاید دلیل دے رہے تھے کہ علمیت میں بھی حضرت علی افضل ہیں یا حضرت ابو بکر صدیق افضل ہیں۔ ہم نے تقابل شروع کر دیا نا، ہمارے یہاں تو ہر چیز میں مقابلہ آ گیا ہے، ہر چیز میں مقابلہ آ گیا، اور وہ دلیل کے طور پہ کیا چیز پیش کر رہے تھے؟ وہ قول علی پیش کر رہے تھے۔ میرے دل میں ایک خیال آیا، میں نے کہا میں اگر ان کی بات کو مان بھی لوں تو 2 چیزیں میرے ذہن میں آئی تھیں، ایک قول علی ہے حضرت مولا علی کے علم و فضل کے حوالے سے، اور ایک قول رسول ہے۔ افضل کون سا ہوگا؟ مانیں گے کسے؟ قول رسول کو مانیں گے نا۔ اب قول رسول تو یہ ہے کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابها، اور قول علی کیا ہے؟ قول علی کہتے ہیں مجھ سے زیادہ علم رکھنے والا ابو بکر ہے، اس لیے کہ نبی پاک نے اسے مصلی امامت پہ کھڑا کیا، تو مصلی امامت میں اسے ہی کھڑا کیا جاتا ہے جو علم میں افضل ہوتا ہے۔ اب بات تو دونوں بالکل ٹھیک ہے، اس میں کوئی فرق تو نہیں، لیکن اس میں ایک لطیف نکتہ یہ موجود ہے، اور وہ لطیف نکتہ کیا ہے کہ چاہے شیخین کی افضلیت کی بات ہو، چاہے شیخین کی افضلیت کی بات ہو، چاہے افضلیت علم ابو بکر صدیق کی بات ہو، اس میں اگر آپ قول علی کو دیکھیں تو اس میں وہ عجز و انکساری نظر آتی ہے، جو انکساری خاصہ ہے اہل ذکر کا۔ وہ ہمیشہ اپنے آپ کو نیچا اور دوسروں کو اونچا سمجھتے ہیں، ان کے نزدیک کبھی اونچائی کا دعویٰ نہیں کیا جاتا، وہ کہتے ہیں میں کم تر ہوں تم بہتر ہو، میں کم تر ہوں تم بہتر ہو۔ اور یہ فلسفہ جو ہے، یہی فلسفہ جب اہل علم کے اندر رہتا ہے تو وہ علم نور بن جاتا ہے،
اور جب یہی بات الٹ ہو جاتی ہے نا، عالم اپنے آپ کو بہتر سمجھنے لگ جاتا ہے اور دوسروں کو کم تر سمجھنے لگ جاتا ہے، تو وہ پھر اہل طریقت پہ نہیں چلنے والا رہتا، وہ اہل شریعت کے ساتھ چلنے والا نہیں رہتا، بلکہ وہ شیطان کا ساتھی بن جاتا ہے۔ اس لیے کہ اپنی بہتری کا، اپنی برتری کا دعویٰ آج تک کسی نے نہیں کیا، اگر کیا ہے تو شیطان نے کیا ہے۔ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا، اسے مٹی سے پیدا کیا، بدبودار مٹی سے پیدا کیا، تو پھر اس کے مقابلے میں بہتر ہوں، میں اپنے سے کم تر کے آگے کیوں جھکوں؟ یہ سوچ، یہ فکر شیطانی ہے۔ رحمانی فکر اور رحمانی سوچ کیا ہے کہ تم اس کے آگے جھکو، تم اس کی عظمت کو سلام کرو، تم اس کی عظمت کو تسلیم کرو جس کو اللہ نے وہ عظمت عطا کی ہے۔ تو میرا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اہل علم کے ہاں اور اہل طریقت کے ہاں جو جوڑ تھا نا، وہ جوڑ کیا تھا؟ وہ جوڑ یہ تھا کہ اہل علم حاصل کرنے کے بعد جاتے تھے اہل اللہ کی بارگاہ میں، اور وہاں سے وہ انکساری اور خلوص کا درس حاصل کر کے اپنے اندر اس کو ڈال کے، اپنی میں کو مار کے، اپنی انا کو ختم کر کے، اپنی ذات کو فنا کر کے، پھر اس علم کی نور کو جب بانٹتے تھے تو وہ نور کبھی حنفی نور بن جاتا تھا، کبھی وہ شافعی نور بن جاتا، کبھی وہ مالکی نور بن جاتا، کبھی وہ حنبلی نور بن جاتا، اور جدھر جدھر بھی وہ نور پھیلتا جہالت اور ظلمتوں کے اندھیرے چھٹتے چلے جاتے اور نور ہی نور چھا جاتا۔ تو اہل علم نے توکل کے حوالے سے جو بات کی ہے اس کا خلاصہ پیش کر کے آج اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ وہ اب میں اس کی اگر تفصیل میں جاؤں گا نا، مولانا کو اللہ تعالیٰ زندگی دے، خوش رکھے، وہ اتنی انہوں نے میرے لیے تفصیل اکٹھی کر لیتے ہیں کہ مجھے اسے سمیٹنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے، لیکن میں اس ہستی کی بات کرنے لگا ہوں جو متوکلین کا بھی، جو متکلمین کا بھی امام ہے اور متصوفین کا بھی امام ہے، اور اس کا کمال کیا ہے؟ اس کا نام ہے امام غزالی، ٹھیک ہے، امام محمد بن غزالی۔ یہ امام غزالی وہ ہیں، امام محمد بن غزالی وہ ہستی ہیں جو پہلے متصوفین کے بڑے خلاف تھے، یہ متصوفین کے مخالفین میں سے تھے، کہتے تصوف کیا ہے یار، لیکن جب پھر دل کی کھڑکی کھلی اور دل کی کھڑکی کھلنے کے بعد وہ جب آئے اس راہ میں تو انہیں پتہ چلا کہ روشنی کسے کہتے ہیں، اور انہوں نے اس بات کا اقرار کیا کہ میں ابھی تک تو بھٹکتا رہا ہوں، اگر روشنی مجھے ملی ہے تو روشنی کہاں سے ملی ہے؟ اہل طریقت کے قدموں میں آ جانے سے ملی ہے۔ تو امام غزالی نے توکل پہ جو بات لکھی ہے وہ میں پڑھ کر آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں اور پھر اپنی بات کو آگے بڑھاتا ہوں۔ فرماتے ہیں کہ جب انسان پر یہ منکشف ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی حقیقی فاعل نہیں ہے، اس پر ہم بات کر چکے ہیں بڑی تفصیل کے ساتھ، اور خلق ہو یا رزق ہو، دینا ہو یا روکنا ہو، زندہ کرنا ہو اور یا مارنا ہو، غنا ہو یا فقر ہو، ہر چیز صرف اور صرف اللہ کے اختیار میں ہے۔ پھر وہ بندہ کیا کرتا ہے؟ ضرورتوں میں غیر کی طرف نہیں دیکھتا، بلکہ وہ پھر کس کی طرف دیکھتا ہے؟ اپنے خالق، اپنے مالک اور اس فاعل حقیقی کی طرف دیکھتا ہے جس کے دستے قدرت میں ہر چیز پکڑی ہوئی ہے، جس کے یہاں
میں نے حدیث پاک آپ کے سامنے بیان کی تھی، نبی پاک نے اس حقیقت سے جو پردہ اٹھایا اور اپنے رب کی بارگاہ میں جو عجز و نیاز کے موتی پیش کیے، وہ کیا تھے؟ اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا راد لما قضیت۔ اب یہ کیا ہے؟ یہ ہے کہ فاعل حقیقی مولا تو ہے، تو دے تو کوئی روک نہیں سکتا، تو نہ دے تو کوئی دے نہیں سکتا، اور تو مقرر کر دے تو کوئی اسے رد نہیں کر سکتا۔ تو پھر کیا ہے؟ پھر جب اسی کی طرف دیکھنا ہوگا اور اپنے آپ کو محتاج تصور کرنا ہوگا کہ ہر طاقت کے باوجود، ہر قوت کے باوجود، ہر اختیار کے باوجود، ہر نعمت کے باوجود میں اس کو اپنے تصرف میں نہیں لانے کی طاقت رکھتا جب تک میرا اللہ مجھے نہ دے دے۔ آنکھ کا ڈھیلا سلامت ہو، آنکھ کا ڈھیلا سلامت ہو، لیکن بینائی وہ لے لے تو وہ سلامت ہونے کے باوجود وہ آنکھ کا ڈھیلا بے نور ہو جاتا ہے۔ میں نے پچھلے جمعے پر آپ کے سامنے بات کی تھی کہ سبب بے شک اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک قوت رکھی ہے، ہر سبب کے اندر ایک قوت رکھی ہے، لیکن وہ قوت کام اسی وقت کرتی ہے جب اسے وہ خالق حکم دیتا ہے۔ چھری کاٹتی ہے، چھری کاٹتی ہے، کاٹنے کا سبب ہے، اسے کاٹا جا سکتا ہے، لیکن چھری ہاتھ میں ہو ابراہیم خلیل اللہ کے اور کٹنے کے لیے اسماعیل کی گردن موجود ہو، اور کاٹنے والا اور کٹوانے والا دونوں رب کی رضا پر شاکر ہوں، تو پھر بھی وہ کاٹے گی تبھی جب اسے مالک حکم دے گا۔ اسی طریقے سے آگ جلانے کا سبب بنتی ہے، لیکن جلاتی تب ہی ہے جب اسے حکم ہوتا ہے جلانے کا، اور آسمان تک لپکنے والے شعلے اور بہت ہی تیزی سے بھڑکی ہوئی آگ جلانے سے انکار کر دیتی ہے، اور اللہ کا کلام اس پر شاہد ہے، قُلْنَا یا نار کونی بردم وسلامن علی ابراہیم۔ اب وہ جلانے والی آگ ٹھنڈی بھی ہو جاتی ہے اور سلامتی بھی بن جاتی ہے۔ تو سبب کوئی معنی نہیں رکھتا۔ جب یہ بات بندے کو سمجھ میں آ جاتی ہے نا کہ اصل معاملہ سبب میں نہیں مسبب میں ہے، اصل اختیار سبب میں نہیں مسبب میں ہے، تو پھر اس کے دل میں خوف بھی پیدا ہو جاتا ہے کہ ہاتھ میں طاقت تو ہے، لیکن کیا پتہ اگلے ہی لمحے یہ طاقت چھن جائے۔ وہ ہاتھ کے اندر رگیں بھی موجود ہیں، پٹھے بھی موجود ہیں، خون کی گردش بھی موجود ہے، چمڑا بھی موجود ہے، گوشت پوست سب کچھ موجود ہونے کے باوجود ہاتھ کام اسی وقت کرے گا، پکڑے گا اسی وقت جس وقت تک اسے رب کا حکم ہوگا۔ جب وہ حکم ختم کر دیا جائے گا تو بات نہیں بنے گی، پھر ہاتھ مفلوج ہو جائے گا۔ تو جب یہ خوف پیدا ہوتا ہے تو پھر خوف میں تو ڈر آتا ہے، لیکن کیا ہی خوبصورت نظام ہے میرے اللہ کا، ذرا غور کرنا، کیا ہی حسین نظام ہے میرے مالک کا، کہ اس نظام میں اس نے جہاں خوف رکھا ہے نا وہاں خوف کے ساتھ، ورنہ تو تھر تھر کر کے کانپ کے مر جاتے لوگ۔ اگر خوف ہی ہوتا تو تھر تھر کر کے لوگ کانپ کر مر جاتے، انہیں اپنے انجام کا پتہ ہوتا، لیکن رب نے جہاں پہ خوف دلایا ہے نا وہاں ساتھ ہی امید کی شمع بھی روشن کر کے رکھتی ہے، اور ایمان کو ان دونوں کے درمیان رکھ دیا ہے، امید اور خوف کے۔ تو پھر کیا ہوگا؟ جب خوف بھی ہوگا کہ وہ نہیں دے گا تو نہیں ملے گا تو اسی سے مانگے گا نا،
جب خوف ہوگا، اب ذرا توکل کی جو بات میں عرض کرنے لگا ہوں اس پہ غور کیجئے گا، جب خوف ہوگا کہ وہ نہیں دے گا تو نہیں ملے گا، جب خوف ہوگا کہ کوئی چیز اس نے مقرر کر دیا تو وہ ہو کر رہے گی، جب خوف ہوگا کہ مالک تو وہی ہے اور وہ اپنی مرضی کا مالک ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ ڈر پیدا ہوگا، اور ساتھ یہ امید بھی ہوگی کہ یہ سب اختیار رکھنے کے باوجود وہ رحیم بھی تو ہے نا، کتب علی نفسہ الرحمہ کی نوید بھی تو اسی نے سنائی ہے نا۔ اب یہ جو نوید ہے نا کہ اس نے اپنے نفس پر رحمت واجب کر دی، تو رب کے بندے کے دل میں خیال آتا ہے کہ جس سے ڈر رہا ہوں امید بھی مجھے اسی کی جانب لے کے جا رہی ہے۔ پھر کیا ہے؟ فرمایا کہ پھر اس کو اعتماد پیدا ہوگا، کانفیڈنس آئے گا، اور وہ کانفیڈنس کیا ہوگا کہ اللہ پر ہی میرا بھروسہ ہے، اور جب وہ اس بنیاد پر اللہ پر بھروسہ کرے گا تو اللہ پاک اسے مایوس نہیں کرے گا، کیونکہ اس کا اعلان ہے وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ، جو پھر اللہ پر بھروسہ کر لیتا ہے فَهُوَ حَسْبُهُ، اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ پھر اس پر جب اعتماد ہوگا، کیوں؟ اس لیے کہ وہی فاعل ہیں اور باقی چیزیں اس کے تابع ہیں، آسمان اور زمین میں سے کوئی ذرہ بھی اس وقت تک خود حرکت نہیں کر سکتا، اور جو خوبصورت بات امام غزالی نے کی ہے وہ سنیں اور دل میں اس کو جگہ دیں۔ وہ فرماتے ہیں جو شخص سبزے اور فصل کی پیداوار میں بادل، بارش اور ہواؤں پر اعتماد کرتا ہے نا، وہ فاعل حقیقی سے غافل ہے، اور یہ کوئی چھوٹا گناہ نہیں ہے، یہ ایک قسم کا شرک ہے۔ فرمایا کہ بھروسہ کس پر کرنا ہے؟ بھروسہ اس نے کرنا ہے تو اللہ کی ذات پر کرنا ہے، کیونکہ ہواؤں کو چلاتا بھی وہ ہے، ہواؤں کو روکتا بھی وہ ہے، اور وہ ایسا مالک ہے، وہ ایسا مالک ہے جو ہر اس چیز میں وہ اپنے بندے کا خیال رکھتا ہے جو بندے کی ضرورت بن سکتی ہے۔ کبھی آپ نے غور کیا ہے؟ آکسیجن آپ کی ضرورت ہے نا، تو آپ نے کبھی کسی نے آپ میں سے جتنے لوگ ادھر بیٹھے ہوئے ہیں کبھی کسی نے دعا کی ہے اللہ مجھے وافر مقدار میں آکسیجن دینا؟ کبھی دعا کی ہے؟ آکسیجن کے بغیر تو زندہ رہنا ہے، 2-3 منٹ سے زیادہ نہیں جا سکتے، ٹھیک ہے جی، لیکن کبھی تم نے دعا کی ہے کہ اللہ مجھے آکسیجن وافر مقدار میں دینا، کہیں آکسیجن کی کمی پیدا نہ ہو جائے؟ کیوں نہیں کرتے ہو؟ اس لیے کہ تمہیں بھروسہ ہے کہ اللہ تمہاری ضرورتوں کو جانتا بھی ہے اور انہیں پورا کرنے کا اس نے انتظام بھی کر رکھا ہے۔ یہی چیز اس کی طرف لے کے چلتی ہے، یہی وہ بھروسہ ہے، یہی وہ بھروسہ ہے۔ اچھا پھر بڑی مزے کی بات یہ ہے، کبھی اگر آپ غور کریں نا، ہم اصل میں بدقسمتی ہماری ہے کہ ہم قرآن پڑھتے تو ہیں، کبھی اس پر عمل غور نہیں کرتے، کبھی بھی غور نہیں کرتے۔ کبھی آپ نے سوچیے، میں چھوٹی سی بات ایک مثال کے طور پہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ رب نے کہا کہ میں نے ہر چیز میں حیاتی جو ہے نا وہ پانی سے رکھی، وجعلنا من الماء کل شیء حی، ٹھیک ہے جی۔ اب ذرا غور کریں تو جس دنیا میں ہم رہتے ہیں، جس دنیا میں ہم بستے ہیں، یہ زمین، میں اس کی مثال دیتا ہوں، زمین میں وہ پانی کتنا زیادہ ہے اور خشکی کتنی ہے؟ 3/4 پانی ہے، 1/4 خشکی ہے۔ اب یہ 3/4 پانی کس لیے کہ یہ جو 1/4 خشکی ہے نا، یہ موالید ثلاثہ میں کوئی بھی شے کیوں نہ موجود ہو، جمادات ہوں، حیوانات ہوں، نباتات ہوں، کوئی بھی ہو، ان کے لیے حیاتی کا سبب بننے والی چیز اس سے 3 گنا زیادہ اس دنیا میں اس نے رکھ دی ہے۔
یہ ہے وہ تیری اور میری ضرورتوں کا خیال رکھنے والا ہے۔ جب تو یہ سمجھ لینا اور یہ تصور کر لے کہ میں تو اس ذات پر بھروسہ کرنے لگا ہوں جس کو میری ضرورتوں کا علم بھی ہے اور جو میری ہر ضرورت کو پورا بھی کرتا ہے، تو مجھے اس کی طرف دیکھنا چاہیے، کسی اور کو طرف نہیں دیکھنا چاہیے۔ تو پھر رب کہتا ہے جب تو نے اس انداز میں میری ذات پر یقین کر لیا اور یقین کامل کے ساتھ تو نے عزم کرنے سے پہلے مجھ پر بھروسہ کر لیا، تو پھر اے میرے بندے آ تجھے میں اپنا محبوب بنا لیتا ہوں۔ آخری جملہ عرض کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ فَإِذَا عَزَمْتَ، جہاں سے بات ہم نے شروع کی تھی، فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جب تو پکا مصمم ارادہ کر لے نا کہ یہ کام میں نے کرنا ہی کرنا ہے، جب تو پکا ارادہ کر لے کہ میں نے یہ کام کرنا ہی کرنا ہے، اس کے پروز اینڈ کانس کو دیکھ لے، اس کے کانسیکوینسز کو دیکھ لے، اس کے انجام کو سمجھ لے، اس کے اختتام کو دیکھ لے، اس کے نتیجے کو پرکھ لے، سارا کچھ کرنے کے بعد جب تو پھر ارادہ کر لینا پکا کہ میں نے کرنا ہی کرنا ہے، تو پھر تو اس ارادے کی تکمیل کو اپنے رب پہ چھوڑ دے۔ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، پھر کیا ہوگا؟ ان اللہ یحب المتوکلین، تو پھر تو بھی یقیناً اللہ کے محبوبوں میں شامل ہو جائے گا۔ اس لیے یہ درس کی تکمیل اسی جملے پر کرتا ہوں کہ اللہ کی ذات پر بھروسہ کرو، اپنے اعمال میں بھی، اپنے اموال میں بھی، اپنی اولاد کے معاملے میں بھی، اور حرص کو چھوڑ دو، ہوس کو چھوڑ دو، ضروریات تمہاری وہ ضرور پورا کرے گا، اس لیے کہ اسے تیری ضرورتوں کا تجھ سے زیادہ خیال ہے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔